پتہ نہیں اس ٹائم کون سی آفت آ گئی۔ موبائل کی وائبریشن پر آنکھ کھلی تو میں نے پہلے گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے 3:10 بتا رہی تھی۔ میں نے ناگواری سے تکیے کے نیچے سے موبائل نکالا تو چمکتی سکرین پر نمبر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے کھلی ہی رہ گئی۔ نمبر میرے موبائل میں سیو نہیں تھا، لیکن یہ نمبر تو میں چاہ کر بھی نہیں بلا سکتا۔ میں نے کال ریسیو کر کے کان پر رکھ دی۔ ہیلو، کیسے ہو تم؟ سو تو نہیں رہے تھے؟ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد جواب آیا اور دل کی دھڑکن اتنی تیز سنائی دی جو گھڑی کی ٹک ٹک بھی مانند پڑ گئی۔ رات کے اس ٹائم میری خیریت پوچھنے کے لیے اتنے سالوں کے بعد کال کی ہے، یا دیکھنا چاہتی تھی کہ زندہ ہوں کہ نہیں؟ میں نے کہکا لگا کر جواب دیا تاکہ میری دھڑکن کی آواز اس تک نہ پہنچے۔ تم نہیں سدھرو گے، ہمیشہ بس بکواس ہی کرتے رہنا۔ تھوڑا سا غصہ سے بولی، ڈونٹ وری، تم سے پہلے نہیں مرنے والا۔ کیوں؟ پہلے تو کہتے تھے کہ تم سے پہلے مرنا چاہتا ہوں تاکہ وہاں جا کر تمہارا استقبال کر سکوں۔ ہاں، لیکن تم نے یہ حق تو مجھ سے چھین لیا نا، کیونکہ اب تم کسی اور کی منحوکہ ہو اور میری صرف کزن۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ شادی کیوں نہیں کر رہے تم؟ اب سمجھ آیا کہ اتنی رات کو کال کرنے کی کیا وجہ بنی ہے۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ شادی کے لیے ہاں کیوں نہیں کہتے؟ عظمیٰ اچھی لڑکی ہے، گھر کی ہے۔ مجھے لگا وہ کچھ ضبط کر کے بات کر رہی تھی اور جلدی میں مقصد کی بات کرنا چاہ رہی تھی۔ شاید اسے بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ نہیں یار، میرا دل نہیں کر رہا۔ میں کیسے کسی سے شادی کروں؟ میں کسی کے لیے اپنے دل میں وہ جذبہ پیدا نہیں کر پا رہا، اور میں نہیں چاہتا میں کسی سے شادی کر کے ساری زندگی اس کا گنہگار بن کر رہوں۔ ساحل، شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، محبت بھی ہو جائے گی، اور نہ ہوئی تو؟ میں نے ترنت جواب دیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ تم ہی تو کہتی تھی جس سے محبت نہ ہو، جس کے دل میں جگہ نہ ہو، اسے کیسے گزارا کیا جاتا ہے، اور آج تم مجھے وہ کام کرنے کے لیے بول رہی ہو۔ اٹس ناٹ فیئر۔ میں نے مصنوعی بات بنا کر اس کو کہا تو وہ چپ ہو گئی۔ میں نے تو کوئی اصرار نہیں کیا تھا جب تم نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، پھر سب مجھ پر فورس کیوں کر رہے ہو یار؟ تمہیں آج بھی وہ بات یاد ہے؟ وہ یقین ہونے کے بعد بھی مجھ سے سوال کر رہی تھی۔ صرف وہی بات تو یاد ہے مجھے، کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں نے شکستہ لہجے میں بولا۔ تم تب اصرار کر لیتے، وہ جیسے معیاری بنا رہی تھی مجھے۔ کیسے کر لیتا؟ تم نے تو خود کہا تھا تمہیں محبت ہی نہیں۔ اتنا یقین آ گیا میرے ایک جملے پر، وہ جیسے تصدیق چاہ رہی تھی۔ ایمان کی حد تک مجھے تمہاری باتوں پر یقین رہا ہے ہمیشہ۔ کیوں؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ بچپن سے لے کر جوانی کی حدوں تک ہم ایک گھر میں رہے ہیں۔ میری بڑی کزن ہو تم، کم سے کم اتنا تو جانتا ہوں تم کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ اس بار خاموشی، طویل خاموشی، یوں لگا جیسے وہ اپنے آپ پر ضبط کر رہی ہو۔ ساحل، آخر کار مجھے اس کی روحانسی آواز سنائی دی۔ مجھے معاف کر دینا، میں سمجھا نہیں۔ اس لیے نہیں کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے تم سے محبت نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس دن میں نے پہلی اور آخری بار تم سے جھوٹ بولا۔ یہ کہہ کر ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ یوں لگا جیسے مجھ پر کسی نے برف ڈال دی ہو اور میں وہی جم گیا۔